السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے تقاضۂ محبت کی 19ویں قسط، تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ صبح کے ناشتے کے بعد وہ مسرور سی ٹیبل پر برتن اٹھا رہی تھی۔ کالے رنگ کے گرم سوٹ میں ملبوس، اوپر ارتسام کے اپر پہنے ہوئے تھی، بالوں کا رف سا جوڑا بنا ہوا تھا اور پاؤں میں سافٹی پہنے گنگناتے ہوئے ٹرے اٹھاتے ہوئے کچن میں جانے کے لیے مڑی کہ اس کو دیبا اندر داخل ہوتی ہوئی نظر آئی۔ السلام علیکم، کیسی ہو صنم؟ وہ مسکراتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ وعلیکم السلام دیبا، ارتسام تو جا چکے ہیں آفس؟ صنم سنجیدگی سے بولتی ہوئی ہاتھ میں تھامی ہوئی ٹرے کو کچن میں رکھتی ہوئی بولی۔ دیبا وہیں کچن کے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ اس کی بات پر دیبا کو شرمندگی سی ہوئی۔ نہیں، میں ان کے لیے نہیں آئی، میں تو بس ویسے ہی تم سے ملنے آئی تھی، تمہارے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کر لوں، وہ نادم سی طرح آہستہ آواز میں بولی کہ صنم نے حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ مجھ سے باتیں؟ وہ تمسخر سے ہنسی کہ تو دیبا مسکراتی ہوئی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ صنم واپس کچن سے نکلتی ہوئی برتن اٹھانے لگی تو دیبا بھی بے تکلف ہوتے اس کے ساتھ ہی برتن اٹھانے لگی تو صنم نے ایک نظر اس کو دیکھا۔ ہاں تم سے باتیں، ایکچولی گھر میں کوئی نہیں ہے، سب اپنے کاموں میں مصروف ہے، تو میں بور ہو رہی تھی، سوچا تمہارے پاس آ جاؤں۔ وہ تفصیل سے اس کو اپنے آنے کی وجہ بتانے لگی تو صنم نے سمجھ کر سر ہلایا۔ چائے پیو گی؟ صنم نے چائے کی چیزیں نکالتے ہوئے دیبا سے پوچھا تو اب شیلف سے ٹیک لگائے بازو سینے پر باندھے کھڑی تھی۔ صنم نے نوٹ کیا تھا کہ آج کل وہ ذرا ڈیسنٹ سے کپڑے پہن رہی ہے، ورنہ پہلے وہ پینٹ جینز شرٹ پہنا کرتی تھی، ابھی وہ سادہ سے سلیقے دار سوٹ میں ملبوس تھی۔ ہاں ضرور، اس کی پیشکش پر وہ کھل کے مسکرائی تھی۔ دودھ میں پتی چینی ڈالتے آنچ چلاتے ہوئے وہ اس کو اشارہ کرتے لاؤنج کے صوفے پر ہی آ بیٹھی تھی۔ بتاؤ کیا ہو رہا ہے پھر آج کل؟ صنم کی خود بات شروع کرنے چاہیے۔ کچھ نہیں، آج کل کالج سے فری ہوں، پیپر ہونے والے ہیں نا، اپنے بال کان کے پیچھے اڑستے ہوئے بولی۔ تم اس طرح پیاری لگ رہی ہو، اس کو ارتسام کے اپر میں دیکھتے ہوئے وہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے بولی تو صنم نے ایک نظر خود کو دیکھا، پھر ہلکا سا ہنس دی۔ شکریہ، وہ بس ایسے ہی میں پہن لیتی ہوں کبھی کبھی، صنم تھوڑا جھیپتی ہوئی بتانے لگی۔ اکثر وہ ارتسام کی چیزیں استعمال کر لیتی جس پر وہ اسے پیار بھری لڑائی کرتا چھوٹی موٹی چیز چھیڑخانی کر جاتا تھا۔ سوری صنم، اچانک ہی وہ سر جھکاتے ہوئے بولی کیونکہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی اب اس میں ہمت نہیں تھی۔ اس کی آواز پر صنم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سوری کیوں؟ وہ مسکراتی ہوئی الجھن میں پوچھنے لگی۔ سب چیزوں کے لیے جو میں نے کیا، میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا، ارتسام سے بات کرنے کی ہمت نہیں مجھ میں نے تم سے بہت بدتمیزی کی، اس سب کے لیے مجھے معاف کر دو۔ وہ نادم سی اس کے ساتھ بیٹھتی اس کا ہاتھ تھام کے بولی تو صنم مسکرا دی۔ اس کو بھلا کیا مسئلہ تھا جو وہ اس سے اپنی انا کا مسئلہ بنا کر روٹھ کر بیٹھ جاتی۔ وہ سب کچھ بھلاتے ہوئے اس کو گلے سے لگا گئی۔ تمہیں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہے ہم میں اب۔ اس کو بڑی بہنوں کی طرح وہ پیار سے بولی کہ دیبا نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ میں تمہاری بڑی بہنوں کی طرح ہوں نہیں، بڑی بہن ہی ہوں، ابھی تمہیں اپنی پڑھائی پر دھیان دینا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ایک خوبصورت احساس، لیکن کس کے لیے؟ صرف اپنے محرم کے لیے۔ ارتسام اگر شادی سے پہلے مجھ سے بات کرتے تھے تو میں نے کبھی بھی ان کو پازیٹیو رسپانس نہیں دیا تھا، ہمیشہ ہی ان کی باتیں سناتی تھی جس پر وہ ہنس دیا کرتے تھے۔ یہ بات کرتے ہوئے ہلکا سا ہنسی تو دیبا نے لب بھی مسکراہٹ پر ڈلے۔ انہوں نے اگر مجھ سے محبت کی تو ان کو نبھاتے ہوئے مجھے اپنا بنایا بھی، لیکن یہ سب تم جانتی تھی پھر بھی اسی غلط راہ پر تھی۔ غلطی تمہاری نہیں، غلطی تمہارے بڑوں کی ہے جنہوں نے تمہیں سمجھایا نہیں۔ صنم نے مزید کہا تو وہ لب بھیج گئی۔ پتہ ہے کیا، ہم سب لڑکیاں ضد میں آ جاتی ہیں جب ہم پہ ہمارے والدین کوئی پابندی لگائیں، ہم چڑھتی ہیں جب وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہو، کہاں جا رہی ہو، موبائل پہ کس سے بات کر رہی ہو، اس سب سوالوں میں ہمیں غصہ آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ سب کیوں جب زمانہ بدل گیا ہے، لیکن جانتی ہو کیا، زمانہ بدل جائے لیکن ماں کی اور ایک باپ کی وہ فکر نہیں بدلتی، اپنی اولاد کے لیے ان کی فکر وہی پرانے زمانے کی رہے گی۔ بہت اچھا ہے ماں باپ اسی زمانے کی طرح سوچیں تو اولاد کے لیے نعمت ہے، ورنہ ہم تو بارہا ٹھوکریں کھائیں۔ وہ نرم لہجے میں اس کا ماتھا ہاتھ تھامتے ہوئے کہتی جا رہی تھی اور وہ سر جھکا خاموش سامع بنی تھی۔ تم سمجھدار ہو اور اپنا بہتر بھی جانتی ہو، کبھی بھی ایسی راہوں پر نہ چلنا کہ کسی اور کے سامنے شرمندہ ہونے سے پہلے تمہیں خود شرمندہ ہو۔ پیار سے اس کا چہرہ تھامتے ہوئے کہا تو دیبا نے آنکھیں لبالب نمکین پانیوں سے بھر گئی۔ تم کتنی اچھی ہو صنم، وہ فرتے جذبات سے اس کے گلے لگتے بھرائے لہجے میں بولی تو صنم ہڑبڑا اٹھی اچانک اس کے اظہار پر۔ تم بھی بہت اچھی ہو، اچھا بن کے رہو، اور ہاں میری طرف سے بھی سوری، میں نے تمہیں تھپڑ مارا تھا۔ اسی کمر کو پیار سے سہلاتے ہوئے نرمی سے بولی اور آخر میں اپنے مارے ہوئے تھپڑ کی معافی بھی مانگ لی۔ تم نے ٹھیک کیا تھا مجھے تھپڑ مار کے، وہ نم آنکھوں سے ہنستے ہوئے بولی۔ ارے واہ، ایموشنل سین چل رہا ہے یہاں تو۔ ابھی صنم اس کے جواب میں کچھ کہتی کہ ارتسام کی مسکراتی آواز پر دونوں نے دروازے کی جانب چونک کر دیکھا جہاں وہ خود حیران کھڑا ان دونوں کی بہن چارے کو دیکھ رہا تھا۔ چائے؟ ارتسام کے دیکھتے ہوئے صنم کے ذہن میں اچانک سے جھماکا ہوا کہ وہ کچن کی طرف لپکی۔ ارتسام اپنا بیگ رکھتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا تو دیبا نے کتراتے ہوئے اسے دیکھا، لیکن وہ نارمل تھا۔ لو دیبا چائے۔ اپنا اور دیبا کے چائے کا کپ لاتے ہوئے دیبا کو تھماتے وہ ارتسام کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آپ خیریت سے آ گئے جلدی؟ چائے کا ہلکا سا سپ لیتے ہوئے صنم نے اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ میری مرضی، اسے کان میں وہ مزے سے کہتا ہوا اس کے ہاتھ سے کپ لیے بغیر دیبا کی موجودگی احساس کرتے خود پینے لگا۔
اور سناؤ دیبا کیسی ہو؟ مزے سے اس کی چائے پیتے وہ اب دیبا کی طرف متوجہ ہوا، اسے نارمل انداز میں ہلکی پھلکی باتیں کرنے کا۔ یار ذرا روم میں آنا۔ چائے ختم ہوتے ہی اس نے اٹھتے ہوئے کہا اور کمرے میں چلا گیا۔ صنم دیبا کو ایکسکیوز کرتی ہوئی اس کے پیچھے ہی کمرے میں جانے لگی۔ ہاں جی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی کہ اچانک ہی وہ اپنی چیخ روکنے کو منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ جی کی بچی اس کے داخل ہوتے ہی اس کو بازو سے پکڑتے ہوئے اپنے حصار میں باندھا کہ وہ اس اچانک افتاد پر گھبرا سی گئی۔ ابتسام وہ گھور کے اسے دیکھنے لگی۔ ابتسام کی صنم جان، میری جان، زندگی، سب کچھ کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ میرا نام تمہارے ان پیارے سے لبوں سے دل کرتا ہے کہ زبردستی اس کے رخسار کو شدت سے چومتے ہوئے بولا، ساتھ ہی اپنی نگاہیں اس کے لبوں پر مرکوز کرتے ہوئے پھر مزے سے اس کی آنکھوں میں شرارت سے جھانکنے لگا۔ چھوڑے مجھے، باہر دیبا بیٹھی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوگی وہ۔ اس کا مطلب سمجھتی ہوئی وہ سرخ پڑتی اپنا آپ چھڑوانے لگی کہ جتنا رومانٹک میں ہوں نا، تمہیں تو میں کبھی خواب میں بھی نہ چھوڑوں۔ تم ابھی کی بات کر رہی ہو؟ وہ اپنی خواہش پر لب بے کرتا شوق بھری جسارت کرتا ہوا اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو لبوں سے چھوتا ہوا بولا تو وہ پلکیں اپنی آرزوں پر گرائے منتشر ہوئی دھڑکنوں کا شمار کرنے لگی۔ آپ جلدی آگے بات کو گھماتی ہوئی بولی، تم نے کیا کیا کہ یاد کبھی بھول کر ہم نے ہماری یاد میں سب کچھ بلا دیا؟ تمہاری یاد آ رہی تھی، خوبصورتی سے شعر اور اس کے گوش گزار کرتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے سے ٹکا گئی۔ کبھی تو سیدھے جواب دے دیا کریں۔ مجھے وہ شکوہ کرنے لگی، صنم میری جانم، کبھی تو پیار بھری باتیں کر لیا کرو اپنے بیچارے شوہر سے، بدلے ہوئے وہ بھی شکوہ کرتا لاچاری سے بولا تو وہ کھلکھلا اٹھی۔ اصل بات بتائیں میاں، کیوں آئے ہیں گھر؟ اس کی اب کی بار وہ اس کے بازو پر ہاتھ مارتی ہوئی بولی، دیکھا ہمیشہ مجھے بھٹکا بہکا دیتی ہو۔ سونے آیا تھا میں، میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی، وہ ختم ہو گئی تو آ گیا۔ وہ مصنوعی روپ جھاڑتا ہوا بولا تو صنم گھورنے لگی، اس طرح گھورو نہیں مجھے ورنہ پھر اپنی خیر منانا۔ وہ پیار بھری دھمکی دیتا ہوا اس کو حصار سے آزاد کرتا ہوا اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرنے لگا۔ وہ تو دوبارہ آفس نہیں جائیں گے اب آپ؟ اس کو کوٹ ہینگ کرتے ہوئے کمفرٹر کھولنے لگی۔ رات دیر تک وہ اپنی میٹنگ ڈیٹیل ہی دیکھتا رہا تھا نئے پروجیکٹ کی، تو اب میٹنگ سے فارغ ہوتے سیدھا گھر آ گیا تھا۔ نہیں، مینیجر کو سمجھا آیا ہوں، میں ذرا نیند پوری کروں گا۔ وہ اپنی شرٹ چینج کرتا ہوا بولا اور اتاری ہوئی شرٹ سیدھی صنم کے منہ پر پھینکی شرارت سے۔ اوہو یہ کیا حرکت ہے، ابتسام بچوں والے کام کرتے ہیں، وہ ٹوکتے ہوئے بولی، جبکہ وہ مزے سے اپنا ٹراؤزر پکڑتا ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ سوری، وہ ابتسام کو کپڑے دے رہی تھی۔ کمرے میں واپس آتی وہ دیبا کو دیکھتی ہوئی بولی، چائے وہ ختم کر چکی تھی؟ نہیں کوئی بات نہیں، اب میں چلتی ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے مجھے یہاں۔ صنم کو آتا دیکھ کر وہ مسکراتی ہوئی، تمہارا بہت شکریہ۔ جاتے ہوئے وہ صنم کے گلے لگتی مشکور لہجے میں بولی تھی، اپنا خیال رکھنا، صنم نے خوش دلی سے کہا۔ سنے وہ تیار ہوتا بھی کمرے سے باہر نکلنے کو تھا جب اس کی آواز سنتا رک کر سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ خیام نے کل کال کر کے بتایا تھا کہ وہ گاؤں آئی ہوئی ہے جہانگیر بھائی کے ساتھ۔ جلدی سے دوپٹہ اڑتی ہوئی اس کے قریب آتے بتانے لگی، اچھا مجھے نہیں بتایا اس نے؟ اصفہان حیران ہوا، رات کو اس کی کال آئی تھی، وہ مجھے بھی بتانا یاد نہیں رہا آپ کو؟ وہ سرسری سا بتانے لگی تو وہ اس کی مہک سر ہلایا، ہم چلیں اس سے مل کر آئیں گے؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی پوچھنے لگی، ٹھیک ہے آج تو نہیں، کل چل لیں گے ملنے، آج ذرا ضروری کام ہے مجھے۔ وہ مانتا ہوا بولا تو اس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی خوشی سے، ویسے آپ اس سے پوچھ لیں کہ کب تک یہاں ہے، یہ نہ ہو کہ کل وہ واپس چلی جائے۔ زوفا نے احتیاطاً کہا، ہم ٹھیک ہے میں کال کر کے پوچھ لوں گا۔ وہ مسکرا کر کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا تو زوفا بھی کمرہ سمیٹنے کے بعد دادی جان کے پاس نیچے چلی گئی۔ اصفہان چلا گیا، دادی جان باہر صحن پر چارپائی بچھائے بیٹھی تھی، زوفا کے ساتھ بیٹھتے انہوں نے پوچھا، جی ابھی گئے ہیں؟ وہ سر اس بات سے ہلاتے ہوئے بولی، ساتھ ہی ٹوکری میں پڑے کینو اٹھا کر چھیننے لگی، آپ دونوں خوش ہیں نا؟ انہوں نے پچھلی بات کا حوالہ دیتے ہوئے پوچھا۔ کینو چھیلتی ہوئی زوفا پہلے تو سوال پہ چونکی، پھر مسکرا کر سر ہلا گئی، وہ بہت اچھے ہیں دادی جان، بہت زیادہ اچھے۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اللہ نے کیا سب کو ایسے ہی شریک حیات عطا کیا ہے، یا بس مجھے ہی یہ خاص کرم ہے، میری ہر کہی بات کو پورا کرنا، میری ہر طرح سے فکر کرنا، مجھ سے عزت سے بات کرنا۔ ہاں مجھ پہ ایک بار غصہ ہوئے ہیں، وہ کھوئے کھوئے سے اپنی بات کہہ رہی تھی، آخر پر ذرا سا ہنسی، لیکن وہ میری ہی غلطی تھی، انہوں نے مجھے سے کبھی سزا بھی تو نہیں دی، اس میں بھی وہ میرا خیال رکھنا نہیں بھولے تھے۔ وہ تھوڑا اترا کر بولی تو دادی جان نے پیار بھری نظروں سے اس کو دیکھا جس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اصفہان کی سنگت میں رہ کر وہ بہت نکھری سی لگی۔ یہ سب آپ کی تربیت ہے دادی جان، ان سے زیادہ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ جیسی ساس اور آپ کا پوتا اصفہان ملے، اور خیام جیسی پیاری سی بہن۔ وہ لاڈ سے اپنی باہیں ان کے گرد باندھتی ہوئی بولی کہ اس کا سر چوم کر دعائیں دینے لگی۔ اٹھ جائیں اب، اماں جان 2 بار آ کر مجھے کہہ چکی ہیں کہ ناشتے کا، اور اس دوران میں آپ کو 10 بار اٹھا رہی ہوں۔ اب کی بار خیام غصے سے بلینکٹ ہی اس پر سے اٹھا کر طے کرتی ہوئی بولی کہ اچانک اپنے ہی پہ ہلکی سی سردی محسوس کرتے ہوئے وہ اپنی بندی آنکھیں کھولتا ماتھے پر سلوٹ لیے کھونی کے بل سیدھا ہونے لگا۔ یار کیا مسئلہ ہے؟ وہ بیڈ کو بلینکٹ کے بغیر دیکھتا ہوا ناگواری سے بولا، اٹھ جائیں اب، بہت سو لیا، جب سے آئے ہیں سوتے جا رہے ہیں، پہلے گھر سے سو کر آئے تھے، پھر یہاں آ کر سفر کی تھکن سے نیند، پھر رات کی نیند جو ابھی
بھی صبح کے 10 بجے تک چل رہی ہے. میں تو حیران ہو گیا آپ اتنا سو کیسے لیتے ہیں. وہ مسلسل بولتی ہوئی چیزیں ان کی جگہ پر رکھنے کے بعد اپنے بال بنا رہی تھی. اور میں حیران ہوں کہ تم اتنا بول کیسے لیتی ہو. اس کی پشت کو گھوٹتے ہوئے بھاری آواز میں بولتا ہوا بیڈ سے اٹھا اور کبٹ سے کپڑے لیتا واش روم میں بند ہو گیا. وہ کب سے اس کو دیکھ رہا تھا جو کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتی, کبھی چیزوں کو رکھتی تو کبھی کسی چیز کو اٹھاتی ہوئی بولتی جا رہی تھی. پھر آئینے کے سامنے رک کر اپنے لمبے بال سیاہ بالوں کو سلجھاتے ہوئے اس کی چٹیاں بنانے لگی. اس کی آواز پر حیام نے گردن گھماتے ہوئے بیڈ کی جانب دیکھا تو باتھ روم کا دروازہ بند کر چکا تھا. کپڑے لے لیے آپ نے؟ کبٹ کھولتی ہوئی وہ بات کیے باہر کھڑی ہوئی آواز دیتی پوچھنے لگی. اس نے ہنکارا بھرا. کون سے لیے؟ اس نے اگلے سوال پر دانت برش کرتے جہانگیر کے ہاتھ تھمے تھے اور ایک نظر اپنے کپڑوں کو دیکھتے بند دروازے کو دیکھا. اندر آ کے دیکھ لو, منہ صاف کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا کہ اس کی جواب کے منتظر دروازے کو دیکھتی حیام سٹ پٹا اٹھی. بری بات حیام, بڑے ہیں تم سے. خجول سی ہوتی اسے کچھ کہتی کہ خود کو سرزنش کرتی ہوئی روک گئی. اس کے نکلنے تک وہ خود کو آئینے میں ایک نظر دیکھتی ہوئی نیچے چلی گئی. سرخ رنگ کا خوبصورت سا نفیس سا لباس پہنے اوپر شال لیے وہ نیچے آئی تو سب خواتین صحن میں بیٹھی تھی. ناشتہ تو سبھی جلدی کر لیتے تھے. اب حیام کو تھوڑی سی شرمندگی ہو رہی تھی ایسے کہ وہ لیٹ ناشتہ کرے گی. غلطی کس کی تھی؟ سراسر عاصم جہانگیر خان کی. آجا میری بچی, دی جان اس کو دیکھتے ہوئے محبت سے بولی. تیرا شوہر نہیں اٹھا ابھی تک؟ وہ اینک پہنے کچھ بننے میں مصروف تھی. جب اینک کے پیچھے سے تیکھی نظر کرتے ہوئے وہ حیام کو دیکھتی پوچھنے لگی. اٹھ گئے ہیں دی جان, آتے ہوں گے. نیند ہی ختم نہیں ہوتی ان کی. تو ان کی بات پر وہ منہ بنا کر بتانے لگی کہ تائی جان ہنس دی. وہ ایسا ہی ہے نیند کا دیوانہ, تم بدلو اس کو. تائی جان نے ہنستے ہوئے اسے شرارت سے مشورہ دیا. میں کیسے بدلوں؟ وہ ناسمجھی سے سوال کرنے لگی. اپنا دیوانہ بنا کے. ان کے بجائے گل نے اب کی بار شرارت سے کہا تو اس کے سامنے اس کی بات پر وہ جھیم گئی. وہ میں پہلے ہی ہوں, اس کی ضرورت نہیں. میرا ناشتہ. اچانک بھاری گمبھیر آواز پہ جہاں حیام کی دھڑکنیں ساکت ہوئی تھی گل کے ساتھ باقیوں نے بھی چونک کر دیکھا, جو مزے سے کہتا ہوا حیام کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا. سیاہ رنگ کے شلوار قمیض میں وہ بہت جاذب اور نکھرا سا لگ رہا تھا. ماتھے پہ گیلے نم بال آگے گرائے ہوئے تھے. ابھی آنکھوں پہ اس نے اپنی گلاسز نہیں پہنی تھی. تصور میں ہی خیام نے اس کے گلاسز کو ساتھ پہنا پایا تو خود ہی مسکرا دی. ابھی اس وقت وہ بالکل ایک وڈیرا لگ رہا تھا, کھڑ مزاج, سنجیدہ, سٹ سپاٹ لہجے والا کھڑو شہزادہ. خیام دل ہی دل میں اس پر کرش محسوس کرتی ہوئی مسکرائی. پھر اسے اپنی شوہر سوچتے ہوئے اترائی. گل نے تو چلو شرارت میں بات کر دی, تم تو واقعی بے شرم نکلے خان. تائی جان اس کی بات پر تبصرہ کرتے ہوئے بولی تو گل کھلکھلا اٹھی. بے شرم؟ دی جان بھی گھورتے ہوئے بولی تو وہ کندھے اچکا گیا کہ ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ ناشتہ. وہ جھنجھلا کر بولا تھا. خیام گڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی. وہ بھی اماں بیگم کے ساتھ جا کر ناشتہ لے آئے. تم کہاں بیٹھو. حیام نے کھڑا دیکھ کر جہانگیر نے اس کو بازو سے پکڑ کر واپس بٹھایا. تینوں تے میں سر تے چڑھا لیا, دی جان نے گھورتے ہوئے کہا کہ لیٹ اٹھتے ہوئے بھی وہ اجلت دکھا رہا تھا. اب اتنی دور سے مہینوں بعد آیا ہوں دی جان, آپ کا لاڈلا پوتا ہوں, ایسے تو نہ کہیں. وہ مسکرا کر بولا تو انہوں نے سر جھٹکا. ہم نہیں کہتے تمہیں مہینوں بعد آؤ, ہم تو کہتے ہیں روز آؤ. گل بھی اس کی کلاس لگانے میں حصہ لے گئی جبکہ خیام کو اس کی باتیں مزے سے سن رہی تھی. مصروف ہوتا ہوں دی جان, وہ بے بسی سے بولا. جانتی ہوں میں تیری مصروفیت. وہ غصے سے بولی کہ حیام نے چور نظروں سے جہانگیر کو دیکھا جو مسکرا کے ابھی بھی دی جان کو دیکھ رہا تھا. اس بار بہو لایا ہوں آپ کے لیے, دیکھیں تو ہر بار آپ جس کا تانا دیتی ہیں آج میں ساتھ لایا ہوں. اب کی بار وہ شرارت سے حیام کے قریب ہوتا ہوا دوبارہ اس کا ہاتھ تھامنے لگا کہ حیام اس کی اچانک حرکت پر گھبرا گئی. ہم نے ہی بھیجی تھی ساتھ ورنہ آپ کو ہوش کہاں تھا؟ گل جتاتے ہوئے بولی جبکہ اس بات میں حیام خاموشی سے ان کو دیکھ رہی تھی. اب بھی کہاں ہوش رہتا ہے؟ گل کو جواب دینے کے بجائے وہ حیام کے نزدیک ہوتا سرگوشی میں بولا کہ وہ سرخ پڑ گئی. اماد. جہانگیر نے گل کو دیکھتے اماد کا پوچھا. وہ مجھے کسی کام کو کہہ کر گئے تھے, شام تک آ جائیں گے, وہ عام لہجے میں بولی. تبھی اماں بیگم نے آواز دی کہ ٹیبل پر ناشتہ لگوا چکی ہیں, آ جائیں. حیام اور جہانگیر دونوں وہاں گئے اور ناشتہ کرنے لگے. جب جہانگیر نے اس کو مخاطب کیا کھاتے ہوئے, میں آج شہر واپس جا رہا ہوں, تم ایک دو دن رک جاؤ, پھر لینے آ جاؤں گا, ٹھیک ہے؟ جوس کی جگہ اماں بیگم نے لسی بنوائی تھی جو وہ بھی پی رہا تھا. آپ بھی رک جاتے. ساتھ ہی اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تو جہانگیر نے نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑی. اگلے ہی پل وہ اپنی نظریں جھکا کے جس پہ اس کے ہونٹوں پر تبسم بکھرا. ضروری کام ہے. وہ سنجیدگی سے واپس ناشتے کی طرف متوجہ ہوتا ہوا بولا تو وہ محض سر ہلا گئی. آ جاؤ بہو رانی, ملنے آئے ہیں تم سے. گل اس کے پاس آتی ہوئی بولی. حیام اپنا ناشتہ ختم کر چکی تھی, بس اٹھنے ہی والی تھی کہ گل آ گئی. وہ جہانگیر کو دیکھتے ہوئے اٹھی اور باہر صحن میں آ گئی جہاں گاؤں کی دو تین عورتیں بھی موجود تھیں. کل شام میں بھی ان سے کچھ عورتیں مل کر گئی تھیں کیونکہ وہ نئی بہو تھی یہاں کی. حیام ان عورتوں میں گھری ہوئی تھی. جب اس کی نظر برآمدے میں کھڑے جہانگیر پر گئی, وہ اسی کو دیکھ رہا تھا. حیام کے دیکھنے پر اس نے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا تو وہ اپنے سامنے بیٹھی عورتوں کو دیکھنے لگی کیسے ان کے درمیان سے اٹھے جبکہ جہانگیر وہاں سے جا چکا تھا کمرے میں. حیام ذرا میری بات سنو, گل کچن میں آواز لگاتی ہوئی بولی تو ان سب کو تھوڑی دیر میں آنے کا کہتی وہاں سے اٹھی. اسے بہانہ بھی مل گیا تھا اٹھنے کا کہ گل کی بات سن کے وہ جہانگیر کی بھی بات سن لے گی. دی جان کچن میں جھانکتے ہوئے وہ پوچھنے لگی, وہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگی تو حیام تذبذب کا شکار. خان بلا رہا ہے نا تمہیں, وہ اس کو یاد کروانے لگی. ہاں لیکن آپ نے بھی بلایا تھا, اس نے ناسمجھی سے
پوچھا۔ ہاں میں تو اسے ہی بہانہ کر کے کیا تھا تمہارے لیے پاگل، وہ ہنستے ہوئے بولی تو حیام خجل سی ہو گئی اور شکریہ کہتی وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کیا ہوا؟ کمرے میں داخل ہوتے اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں جا رہا تھا تو بلا لیا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھا موبائل یوز کر رہا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے عام سے لہجے میں بولا۔ آپ اتنی جلدی جا رہے ہیں؟ اس کو تیار دیکھتے ہوئے وہ کچھ لہجے میں اداسی سموئے بولی۔ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھتے ہوئے اٹھا اور اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے سائڈ پر کر لیا۔ ہاں جلدی جانا ہے، کورٹ میں ہیرنگ ہے نا، اس لیے جانا ضروری ہے میرا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو حیام نے سمجھ کر سر ہلایا۔ یہی بتانا تھا کہ میں بس نکلنے والا ہوں۔ کھڑا ہوتا ہوا بولا تو حیام خاموش سنجیدہ سی کھڑی رہی۔ اس کے ایسے کھڑے رہنے پہ وہ مسکرایا اور 2 قدم کا فاصلہ تھا اس کو طے کر کے قریب کھڑا ہوا۔ حیام اس کے قریب آنے پہ تھوڑا جھجکی، پھر ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ اس کے دیکھنے پر جہانگیر نے اپنے بازو ہوا کیے تو حیام مسکراتی اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کا ہاتھ جہانگیر کے گرد اور دوسرا اس کے سینے پر رکھا تھا۔ دونوں جانتے تھے کہ ایک دوسرے کے قریب آتے دونوں کی دھڑکنیں انتشار پیدا ہو جاتی تھی۔ ابھی بھی اس کے دل کی دھڑکنوں کی دھن پر اپنی میموری ہاتھوں کے نیچے محسوس کر سکتی تھی۔ دوسری جانب اس کو سینے سے لگاتے محسوس کرتے اس کی نازک سے لمس میں مدہوش سا ہو رہا تھا۔ اپنی آنکھیں بند کیے وہ چند پل کیا ساری زندگی اسے ایسے محسوس کرتے گزارنے کو تیار تھا۔ اپنا خیال رکھنا، میں لینے آؤں گا، اگر لیٹ ہو جاؤں تو پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ اس کے ماتھے پر اپنے لبوں کا پرحدت لمس چھوڑتے ہوئے بولا تو حیام بھیگی نم پلکوں سے مسکرائی۔ جانے کہ اس کا جانا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ یہیں رہ کر پل جیے، لیکن وہ جا رہا تھا پھر سے مصروفیت کا کہہ کے۔ جہانگیر کے ساتھ ہی حیام نیچے برآمدے میں آئی تو صحن میں بیٹھی خواتین کی نظر ان دونوں کو رشک بھری طرف اٹھی اور مسکراتے ہوئے ان کو دعا دینے لگی۔ آپ ابھی ہی نکلنے لگے ہیں یا کچھ دیر بعد؟ حیام اس کے ساتھ چلتی ہوئی پوچھنے لگی۔ دی جان سے مل کر نکلنے لگا ہوں، گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے وہ بولا اور نظریں اپنے حیام کی جانب کی جو ہلکا سی مسکراہٹ سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ اداسی بھی شامل تھی جس کو محسوس کرتے ہوئے جہانگیر نے اپنا بازو اس کے گرد کرتے آہستہ سے اسے ہلکے میں لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اسے پیار سے دیکھا تو وہ مسکرا کر اس سے دور ہوتی واپس صحن میں آتی اماں بیگم کے ساتھ چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری جوڑی ہے چھوٹے خان کی اور حیام بچی کی، بہت جچتے ہیں دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو کے۔ حیام کے بیٹھتے ہی عورتوں نے اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دی جس پر وہ جھیپ سی گئی۔ کتنی دیر ہوئی ہے بھلا شادی کو؟ ایک عورت آنکھوں میں چمک لیے بولی۔ 3 ماہ ہو گئے ہیں۔ ساتھ ہی بیٹھی باقی خواتین نے یاد کرتے ہوئے کہا تو حیام اور اماں بیگم نے تائید کی۔ حیام کو 3 ماہ کا سنتے پچھلے 2 ماہ یاد آئے جو ان کے بغیر جہانگیر نے گزارے تھے۔ ان دونوں کو یاد کرتے بے ساختہ ہی وہ جھرجھری لے اٹھی۔ 3 ماہ ماشاءاللہ ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں آئی؟ وہی عورتیں منہ بنا کے حیام سے پوچھنے لگی جس پر حیام گڑبڑا گئی۔ نہیں، وہ حیام کی امید نہیں تھی کہ کوئی ایسا سوال بھی کرے گا تو ابھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے۔ کتنی بار منع کیا ایسا سوال نہ کیا کرو، یہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے اور سب سے اہم بات یہ کہ اللہ کی مرضی ہے۔ حیام کے متغیر رنگت دیکھتے اماں بیگم نے ان عورتوں کو بری طرح ٹوکا جو خود لگ بھگ 35 سال کی تھیں۔ معافی اماں بیگم، میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی، وہ شرمندہ ہوتی ہوئی بولی تو باقی بھی خاموش ہو گئی۔ گل بی بی جی کی مبارک ہو آپ کو۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر سے گل کو مبارک دیتی ہوئی بولی تو انہوں نے مسکرا کر وصول کی۔ کل شام کو بھی عورتیں آئی تھیں لیکن حیام کو تب نیند بہت ستا رہی تھی۔ وہ تھوڑی ہی دیر ان کے پاس بیٹھی تھی پھر واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اماں بیگم نے پہلے ہی اس کو کہہ دیا تھا کہ یہاں تیار سی رہا کرے کیونکہ کسی بھی وقت کوئی بھی گاؤں سے عورت اس سے ملنے آ سکتی ہے۔ اس کی ہدایت پر ہی وہ آج سجی سوری تھی تو گاؤں سے خواتین بھی اس کو ملنے آ گئی۔ حیام انہی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا جواب دے رہی تھی جب جہانگیر صحن میں آتا دکھائی دیا۔ چھوٹے خان، بہت مبارک ہو آپ کو شادی کی، آپ کی دلہن بہت خوبصورت ہے چاند کی طرح۔ جہانگیر کو دیکھتے ہی سب اس کے مبارکباد دینے کے ساتھ خیام کی تعریفیں بھی کرنے لگی جس پر وہ بس مسکرا رہی تھی۔ اسے کچھ کہنے کے بجائے سر کو خم دیتا بس اماں بیگم کی طرف متوجہ ہو۔ چلتا ہوں اماں بیگم، دعا کریے گا، اسے آگے جھکتے وہ سنجیدگی سے بولا جبکہ نظریں ہنوز حیام پر جمی تھی جو اماں بیگم کے کھڑے ہونے پہ خود بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ اللہ کامیاب کرے، فی امان اللہ، اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی۔ مسکراتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے جہانگیر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی حیام کا دل برا ہونے لگا۔ اس کا بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا یہاں بیٹھنے کا۔ زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے وہ ان کے درمیان بد دلی سے بیٹھی رہی۔ دواؤں کے زیر اثر وہ نیند میں تھا جب دھڑام سے کچھ اس کے پاس گرا۔ ہڑبڑا کر آنکھیں کھولتے اس نے دائیں جانب دیکھا جب ایک شرارت بھرا مسکراتا ہوا چہرہ اس کے سامنے آیا جو اپنے چھوٹے دانت دکھاتا اس کو دیکھ رہا تھا۔ آبان، وہ مسکراتا ہوا اپنی بہن کے بیٹے کو دیکھنے لگا جو کل رات ہی آئے تھے یہاں۔ ماموں گڈ مارننگ، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ بیٹا ابھی گڈ مارننگ نہیں ہوئی، تو انہیں زبردستی کروائی ہے؟ وہ مزے سے اس سب کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ کیف گہرا سانس بھرتا ہوا بولا، ماما کدھر ہیں؟ وہ تھوڑی تلے دونوں ہاتھ معصومیت سے ٹکائے ہوئے اب اس کو تک رہا تھا جب کیف نقاہت سے تھوڑا اوپر کی طرف اٹھتا ہوا پوچھنے لگا جس پر بجائے کچھ بتانے کے آبان نے آنکھوں سے کمرے کے باہر اشارہ کیا اور بابا اس پر وہ کندھے اچکاتا ہوا لا علمی کا اظہار کرنے لگا تو کیف ہنس دے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آبان کے واپس پاکستان آئے ہی نہیں تھے کام کی وجہ سے۔ زرگل، تیرا بیٹا تنگ کر رہا ہے مجھے، اٹھا اس کو یہاں سے، وہ جان بوجھ کر اونچی آواز میں ہانکتا ہوا بولا کہ آبان ایسی ہی اس کی پیٹھ پر بیٹھا اب اس کو گھورنے لگا۔ گناہ ملے گا اللہ سے، وہ کہتا ہوا اس کے پیٹ پر
اٹھ کر سائڈ پر آرام سے لیٹ گیا۔ جب تک اس کی ماں آتی وہ اچھا بچہ بن چکا تھا۔ کیا ہوا؟ اپرن سے ہاتھ صاف کرتی وہ اندر آئی تو پوچھنے لگی، بالکل کیف کے نین نقوش کی مالک، وہ خوبصورت سی لڑکی عام سے حلیے میں موجود تھی، اس کی طرح تیکھے ناک، ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے لب کندھوں سے نیچے تک آتے، بال جن کو کیچر میں باندھ رکھا تھا۔ کیف، یہ ہڈیاں بچی ہیں نا، میں نے یہ بھی توڑ دینی ہے، آرام سے لیٹا ہوا ہوں، کہاں تنگ کر رہا ہے وہ مجھ سے، ذرا تمیز سے بات کیا کرو میرے بیٹے کے سامنے، اتنی سی عمر میں کیا سیکھے گا وہ۔ زرگل ابان کو سکون سے لیٹا ہوا دیکھ کر کیف کو باتیں سنانے لگی اور چلتی ہوئی اس کی سائڈ آتے لحاف اچھے سے اڑانے لگی۔ الحمدللہ میری پہلی بھی کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی تھی، اور یہ کیسی تمیز ہے، مجھے خود تم باتیں سنا رہی ہو۔ اور بدلے میں اپنے چھوٹے کو گھورتا ہوا بولا تو وہ اپنے بیٹے کا سر ماتھا چومتی وہ واپس چلی گئی۔ کل رات ہی زرگل اپنے بیٹے کے ساتھ پاکستان آئی تھی اور اظہر صاحب ان دونوں کو یہاں گھر لائے تھے گاؤں میں۔ ابھی بتانا تھا ان کی آمد کا، کیونکہ ان کی آمد بھی اچانک ہوئی تھی۔ 2 سال کا فرق تھا دونوں میں، لیکن لڑتے بھی ایسے جیسے ہم عمر ہو، لیکن پیار بھی ایک سے بڑھ کر تھا دونوں میں۔ عماد اور جہانگیر سے بھی ان کی کافی اچھی دوستی تھی۔ کیف، یہ کوئی لیڈی آئی ہے؟ زرگل کیف کو ناشتہ کروا کر کچن میں گئی تو بیل سنتے جب دروازہ کھلا تو رمشا باہر کھڑی تھی۔ اس کو اندر آنے کا کہتے وہ خود کیف سے پوچھنے لگی، او ویری پریٹی لیڈی، بھیجو روم میں۔ وہ شرارت سے آنکھ دبا کر بولا تو زرگل ماتھے پر بل لیے اس کو دیکھنے لگی، یار ڈاکٹر ہے میری، بھیجو اس کو۔ وہ شرافت سے بولا تو زرگل اچھا کہہ کے باہر جانے لگی۔ کافی چھوٹی نہیں، ویسے ہے پیاری، وہ پہلے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے بولی، پھر مسکرا کر ستائشی انداز میں کہتی رمشا کو اندر بھیجنے لگی۔ رمشا اندر آتے ہوئے اپنا بیگ صوفے پر رکھتے اس میں سے اپنی چیزیں نکالنے لگی۔ یہ آپ کی بہن ہے نا؟ وہ پرجوش ہوتی بولی۔ ہاں جی، اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کیف بولا، اور رمشا کو بغور دیکھنے لگا جو کانجی کلر کے سوٹ میں ملبوس تھی اور ہنوز اپنی نظریں دروازے پر جمائے ہوئے تھی۔ بالکل آپ کی طرح لگتی ہیں، وہ اپنی رائے دینے لگی۔ بہن ہے تو میری جیسی ہی لگے گی نا، تمہاری جیسی نہیں، وہ تجزیہ کہتا ہوا اپنا ہاتھ آگے کرنے لگا، جس کو وہ منہ بنا کر تھامتی ہوئی کھڑا کرنے لگی۔ انداز سے جہانگیر بھائی کھڑوس لگتے تھے اور یہ ہنسمکھ، جبکہ یہاں ایسا الٹا نکلا۔ انفیکٹ وہاں والا کیس زیادہ مینٹل ہے، وہ دل میں سوچتے ہوئے اس کو نرمی سے ویل چیئر پر بٹھانے لگی۔ یار آرام سے۔ اس کی ٹانگ کو جب وہ پیچھے کرنے لگی تو وہ بھی تڑپ کر بولا کہ رمشا نے آج ہاتھ ہٹانے کے بجائے اپنا کام جاری رکھا۔ میں بہت آرام سے کر رہی ہوں سر، وہ سنجیدگی سے بولی۔ یہ آرام ہے؟ وہ آنکھیں دکھاتا ہوا بولا تو رمشا اس کی ٹانگ کو چھوڑے اب کھڑی ہو گئی۔ یہی کام ہے، بہت پیار سے کر رہی ہوں، اگر ہوتا نا کوئی میل ڈاکٹر تو لگ پتہ جاتا آپ کو۔ وہ جتاتے ہوئے بولی کہ جب بھی وہ آرام سے کام کرتی تھی تب ایسے ہی یہ جان بوجھ کر نخرے دکھاتا تھا۔ ہاں واقعی بہت پیار سے، وہ اسے گھورتا ہوا بولا۔ تبھی زرگل اندر داخل ہوئی۔ سوری میں دوبارہ نہیں آئی، میرا آبان کب سے تنگ کر رہا تھا کہ اندر جانا تو میں آنے نہیں دے رہی تھی، اب ضد کر کے آیا ہے۔ زرگل کی ٹانگ پہ چپکا آبان چور نظروں سے رمشا کو دیکھ رہا تھا، جبکہ زرگل نے ہاتھ میں ٹرے تھامی ہوئی تھی۔ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ وہ کیف پر سے توجہ ہٹاتی ہوئی زرگل کی ٹانگ کی طرف دیکھنے لگی، جہاں پیارا سا گلابی گالوں والے اپنی ماں جیسے تیکھی ناک والا بچہ کھڑا اسے اشتیاق سے دیکھ رہا تھا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ وہ پیار سے پوچھنے لگی، جس پر آبان شرمانے لگا تو رمشا ہنس پڑی۔ کچھ کھا لو۔ زرگل ہاتھ میں تھامی ٹرے اس کی طرف اشارہ کرتی بولی، اس کی کیا ضرورت تھی آپ ہی، میں بس اس کی فزیو کرا کے جانے والی تھی۔ رمشا تھوڑا خجل ہوتے ہوئے بولی، جب سے آئی ہیں مجھے تو احسان جتا رہی ہیں یہ کام کر کے، خیر تم مزے لو۔ کیف ہنس کے زرگل کو چڑھاتا ہوا بولا تو اس نے آنکھیں دکھائیں۔ میں بھی کھا لوں؟ ابان اپنی ماں کو دیکھتا ہوا معصوم چہرہ بنا کے بولا، آپ پہلے ہی بہت کچھ کھا چکے ہیں، اب اور نہیں۔ اس کو گود میں اٹھاتی ہوئی وہ واپس کمرے سے باہر چلی گئی۔ ذری جہانگیر آنے والا ہے آج، اس کے جاتے ہی کیف یاد کرتا ہوا پیچھے سے ہانکتے ہوئے بولا، خان ماموں آ رہے ہیں، ان کے ساتھ نئے گھر جائیں گے۔ وہ ابان کو مزے سے بتاتی ہوئی دوسرے کمرے میں اس کو لے گئی۔ جب سارے ثبوت اور معاملے اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ زمین اور یہ ساری پراپرٹی آصف رفاقت کی ملکیت تھی تو اب ان کے بیٹے کی ملکیت ہے، تو میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کیس کو آج ہی میرے موکل کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے۔ وکیل صاحب کھڑا ہوتا اپنا پروفیشنل انداز میں کہتا ہوا دفاعی وکیل کو دیکھنے لگا جو اپنی سیٹ پر کھڑا ہوتا تکبرانہ انداز میں چلتا ہوا درمیان میں آ کھڑا ہوا تھا۔ ضرورت جج صاحب، میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہو جائے جلد از جلد اور عدالت کا وقت برباد ہونے سے بچایا جائے، لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے فاضل دوست کے موکل عاصم جہانگیر میرے ساتھ اکبر اعظم کے بھائی کے بیٹی کو قید کیے ہوئے ہیں، فرحاد اعظم کی بیٹی کو اپنے پاس روکے ہوئے ہیں، صرف اس بات کی وجہ سے کہ وہ اس زمین سے دستبردار ہو جائیں۔ جہاں جہانگیر اس کیس کو ختم ہونے اور اپنے حق میں فیصلہ ہونے پہ خوش تھا، وہ مسکراتے ہوئے عدالت کے فیصلے کا منتظر تھا، وہیں دفاعی وکیل کے ایک اور الزام تو جیسے وہ ساکت سا ہو گیا تھا۔ بے ساختہ ہی جہانگیر کی نظر اکبر اعظم کی جانب اٹھی اور وہ بے یقینی سے ان کو دیکھنے لگا، کیونکہ اصل حقیقت سے وہ بھی انجان نہ تھے۔ جہانگیر کو وہ خود بھی پریشان لگے، لازماً ان کے علم میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ آئی آبجیکشن یور آنر، جہانگیر کے وکیل نے فوراً مخالفت کی تو جج صاحب نے ٹوک دیا، جج صاحب اکبر اعظم کے چھوٹے بھائی فرحاد اعظم جی صاحب کا بیوی جہانگیر عاصم
کی بہن ہے جو اب اپنے ماموں زاد سے رشتہ ازواج میں منسلک ہے۔ فرحاد اعظم نے کئی بار اپنی بیٹی سے ملاقات کی چاہ کی تو بدلے میں ان کو روکا گیا، اور اب اگر وہ بچی کو اپنے پاس لانا چاہ رہے ہیں تو ان کا قانونی حق ہے، تو وہ اعظم فیملی پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ اس مقدمے سے برخاست ہو جائیں، ورنہ وہ کسی صورت بھی بچی ان کے حوالے نہیں کریں گے۔ جبکہ یہ بات بھی طے ہے کہ بچی اپنے والد کو ملنے کو بےتاب ہے۔ یہ کچھ تصویریں ہیں جو اس بات کی حقیقت بیان کریں گی۔ جانے کہاں سے وہ یہ ساری معلومات لے کر آئے تھے، کیونکہ فرحاد تو خود بھی پولیس کی حراست میں قید تھا۔ تو اب اکبر اعظم سے کیس کی سماعت شروع ہونے سے پہلے جب جہانگیر ملا تھا تب واضح لگ رہا تھا کہ وہ اس کیس سے برخاست ہونے والے ہیں، اور اب یہ سب جہانگیر کی سمجھ جیسے باہر ہو رہا تھا۔ خود پہ ضبط کیے وہ لب بھیجے ان میں مٹھی بنائے بیٹھا سب سن رہا تھا، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس فرحاد کو لے کر یہاں کھڑا اس کی دھلائی کر ڈالے۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ انہوں نے اب جہانگیر کے وکیل کی جانب دیکھا تو انہوں نے ایک نظر جہانگیر کو، پھر جہانگیر کے اشارہ کرنے پر وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ جج صاحب، پہلے کی طرح یہ بھی سراسر الزام ہے، اگر اس بات کا ثبوت بھی پیش کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم یہاں جس چیز کے فیصلے کے منتظر ہیں وہ کیا جائے۔ اگر فرحاد اعظم کو یہ مسئلہ درپیش ہے تو وہ باقاعدہ کیس فائل کرے، اس طرح سے ہمارا اور عدالت کا وقت برباد نہ کیا جائے۔ وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ ویسے تو یہ کیس اس کے ساتھ نہیں، لیکن اندر دفاعی وکیل نے یہ بات جوڑی ہے کہ اعظم فیملی پر زور ڈالا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بچی بھی ان کے حوالے نہیں کی جا رہی، تو کورٹ کو حکم ہے کہ اس کی جانچ پڑتال کی جائے اور سال بعد سے کورٹ کو آگاہ کیا جائے۔ کیس کی اگلی سماعت تک یہ کیس پینڈنگ۔ وہ جیسے جیسے کہہ رہے تھے جہانگیر کے غصے میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، خود کو غصے پہ قابو پانے کی کوشش کرتا جیب سے لائٹر اور سگریٹ نکالنے لگا۔ جب وکیل کو اشارہ کیا غصے سے اپنا ہاتھ کرسی پر مارتا اٹھا ہوا اپنا کوٹ حسب معمول اپنے بازو پر لٹکائے ہوتے گلاسز کی پاکٹ میں ڈالتا ہوا وہ وکیل کے روبرو کھڑا ہو کر بات کرنے لگا۔ آپ کی اگلی سماعت کی تیاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ضرورت ہی نہیں پڑنے والی ہمیں۔ آپ نیکسٹ ٹائم بس ریڈی رہیے گا، ایک دو بات کر کے ختم کریں کیس۔ آئی ایم سیریسلی فیڈ اپ ود دس۔ وہ سخت جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ وکیل اس کو غصہ نہ کرنے کی تلقین کرتا ہوا اپنے آفس چلا گیا تو وہ سگریٹ سلگاتا ہوا گہرے کش لینے لگا، ساتھ ہی اپنی شرٹ کی کف فولڈ کرتے وہ دو اسٹیئرز بنے تھے وہاں سے اترتا ہوا لوگوں کی چہل پہل کو دیکھنے لگا۔ میں معذرت خواہ ہوں آصف۔ جہانگیر اچانک پیچھے سے آتی آواز پر اس نے نہ سمجھی سے مڑتے ہوئے دیکھا تو اکبر اعظم کھڑے تھے۔ کس بات کی معذرت؟ اس سپاٹ انداز میں بولا، اور سگریٹ کا گہرا کش بھرتا ہوا نظریں اس کی جانب نہیں کی تھی۔ جو آج سب کورٹ میں ہوا میں خود نہیں جانتا یہ وکیل نے کس کے کہنے پر بات کی، یا شاید جانتا ہوں، وہ نادم سے کہتے ہوئے آخر یہ پہ ہلکا سا ہنسے تھے، جس پر جہانگیر نے ان کی طرف دیکھا۔ آپ کو معذرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اعظم صاحب، آپ بڑے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ یہ سب آپ نے نہیں کیا، لیکن میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ اس چیز کو جلدی ختم کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ وہ بنا کسی تاثر کے اپنی بات کہتا ہوا آخر میں نرمی سے مسکرایا تھا، اور پھر وہاں سے رکنے کے بجائے اپنے ڈرائیور کو آنے پر گاڑی میں بیٹھتا ہوا چلا گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے موبائل آن کیا تو ڈیئر وائف کے نام سے 2 مس کال موجود تھی، جن پر وہ بے ساختہ ہی مسکرا دیا۔ کہاں ہیں آپ؟ پہنچ گئے؟ نمبر ملاتے ہی دوسری جانب سے حیام کی بے چین آواز ابھری تو لبوں پر ہتھیلی جمائے مسکراہٹ روکنے لگا۔ ہاں جی پہنچ چکا ہوں، اماد کو میسج کر چکا تھا میں۔ اس نے ایک بات ایک طرح بتانا ضروری سمجھا تو جبکہ وہ خفا ہو گئی۔ بیوی میں ہوں آپ کی یا اماد بھائی؟ اماد کو بتانے والی بات پر وہ برا مناتی ہوئی بول گئی، بالکل آپ ہیں میری زوجہ محترمہ۔ وہ سر کو خم دیتا ہوا گمبھیر لہجے میں بولا تو حیام کے لب اپنی آپ مسکرائے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ بیڈ پر لحاف اڑتی ہوئی ٹیک لگاتے بیٹھی کہ اب مزے سے اس سے بات کرنے کے موڈ میں تھی۔ بیٹھا ہوں باہر راستے کو دیکھتا اس نے عام سے لہجے میں تھا، اور تم میں آپ سے بات کر کے سکون حاصل کر رہی ہوں۔ اب کی بار مسکرانے کی باری آصف جہانگیر کی تھی۔ کب آئیں گے؟ کچھ دیر بات کرنے کے بعد حیام نے اداسی سے پوچھا، مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ تم اظہار محبت کرنا چاہ رہی ہو؟ وہ جواب دینے کے بجائے الٹا گویا ہوا تھا۔ حیام لب دبا کے مسکراہٹ کو ہونٹوں کے گوشے چھونے سے پہلے ہی چھپا گئی۔ میرے بغیر خوش فہمیاں نہ پالیں آپ، وہ اترا کر بولی تو وہ ستائشی انداز میں او کرتا رہ گیا۔ جناب آپ کے بغیر ہم خوشیاں بھی کہاں پال رہے ہیں، وہ دلکشی سے بولا تھا۔ تو آ جائیں، وہ بہت مدھم آواز میں بولی کہ جہانگیر گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ مجھے مس کر رہے ہیں؟ وہ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولی نہیں۔ وہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتا ہوا بولا اور یونیورسٹی آتے اپنا کوٹ بازو پر رکھے دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلا۔ کیوں؟ اس کا جواب دیتے وہ مایوس ہوئی تھی بہت۔ بیڈ شیٹ کو ناخن سے کھروچتے ہوئے اپنے عکس دور آئینے میں دیکھنے لگی جہاں اس کے بال بندھے ہوئے تھے۔ اگر وہ یہاں موجود ہوتا تو اس کے بال بندھنے نہ دیتا۔ تم بھولی کب ہو؟ جہاں اس کا ایک لفظ اس کو مایوس کر گیا تھا وہیں اس کے اگلے جواب سنتے وہ بلش کرتی ہوئی مسکرا دی۔ اندر تک سرور کی لہر دوڑ گئی تھی، جیسے فری ہو کے بات کرتے ہیں، ابھی یونیورسٹی میں ہوں، نرمی سے کہتا ہوا وہ کال کاٹ گیا تو وہ بنا کے وہ بھی موبائل سائڈ پر رکھتے ہوئے کمرے سے نکلی اور جا کے دعا کے ساتھ بزی ہو گئی۔ گل اماں بیگم کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی اپنے روٹین کا چیک اپ کروانے، تو گھر میں دی جان، تائی جان اور دعا ہی تھی۔ دعا دی جان کے کمرے میں آرام کری تھی اور تائی جان کچن میں ملازموں کے ساتھ کھانے کو دیکھ رہی تھی۔ کیسی جا رہی ہے تمہاری کسرت؟ جہانگیر کیف کی کال کرتا ہوا پوچھنے لگا۔ اس وقت وہ بالکل بھی ابھی اپنے اپارٹمنٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اچھی جا رہی ہے، تیرا بھائی جلدی ریکور
صبر کر رہا ہے، تو سنا کیف مزے سے بیٹھتا ہوا اسے بتانے لگا۔ اس کے کمرے میں ابھی آبان بھی موجود تھا جو صبح کی طرح اس کی گود میں چڑھا بیٹھا تھا۔ میں آج تو نہیں آ پایا، کل آؤں گا، پھر شفٹنگ کا کام بھی کل مکمل ہو جائے گا۔ اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ مسرور سا بولا تو کیف نے سمجھ کر سر ہلایا۔ کوئی بات نہیں، تو صبح صبح آ جانا، پھر ناشتہ بھی ادھر کر لینا، اور یہ تیرا بھانجا صبح سے میرے اوپر چڑھ کر بیٹھا، اس کو بھی لے جانا۔ وہ جان بوجھ کر ابان کو بال چھیڑتا ہوا بولا تو جو مزے سے اس کی ٹانگوں پر اپنی ٹرے سجائے ہوئے نوڈلز کھا رہا تھا۔ ماما ماموں تنگ کر رہے ہیں۔ اس کے ہاتھ لگانے کی دیر تھی کہ جب وہ چیختا ہوا اپنی ماں کو آواز لگانے لگا۔ یہ سن رہا ہے، جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا ہے، اپنی ماں کو آوازیں لگا رہا ہے، اپنی ماں پر گیا ہے نا بالکل۔ کیف بغیر اس کو چھوڑے زبردستی اس کے گال پر کاٹتا ہوا جہانگیر کو بتانے لگا تو دوسری طرف سے اس کا کہکا گونج اٹھا، اور تم نے جینا حرام کیا ہوگا اپنی بہن کا، جب سے آئی ہوئی ہے تب سے۔ جہانگیر نے اپنے شوز اتارتا ہوا صوفے کی پشت ٹیک لگاتا ہوا بولا تو کیف نے بھرپور تائی تھی، کوئی شک وہ فقریہ گویا ہوا کھانا نہیں کھائے گا۔ کیف نے اب کی بار ابان کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، نہیں، تھک گیا ہوں، آج تو باہر سے کھا کر چکا ہوں۔ اب وہ بولتا ہوا اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا، کل اماں بیگم بھی آ رہی ہیں اماد کے ساتھ، اس کے ساتھ ہی اطلاع دی، چل تو آرام کر، تھکا ہوا ہے۔ کیف اس کو بائے کہتا ہوا واپس سے ابان کو تنگ کرنے لگا جو اب کی بار چیخنے کے بجائے الٹا اسی پر چپٹ پڑا جس پر وہ کہکا لگاتا ہوا اپنے بچاؤ کرنے لگا۔ وہ آنکھیں موندے پڑا سکون کی چاہ میں تھا، اسے لگا رہا تھا جیسے ابھی خیام مسکراتی ہوئی آئے گی اور اپنی مسکراتی ہوئی آواز میں اس سے شکوہ کرے گی، تھوڑا اور لیٹ آ جاتے۔ خیر وہ 2 دن کے لیے ہی گئی تھی، وہ واپس تو اس نے آ جانا تھا۔ ٹھنڈی سرد آہ بھرتا ہوا وہ اٹھا اور جا کے فریش ہونے لگا۔ عادت ڈال گئی ہے مجھے، وہ سر جھٹکتا ہوا بڑبڑایا اور بات میں نہانے گھس گیا۔ کل خود نہ آئے گا، میں آپ کو پک کر لوں گا، رمشا کو میسج کرتے ہوئے کمفرٹر اوڑھے لیٹ گیا۔ تبھی خیام کی کال آ گئی، اگر مجھے عادت ڈالی ہے تو خود بھی میرے بغیر نہیں رہ رہی۔ وہ جاندار لبوں پہ مسکراہٹ لیے ہوئے اس کو کال اٹینڈ کرتا ہوا سکون سے آنکھیں موندے زوجہ محترمہ سے باتیں کرنے لگا۔ اصل میں اس نے سنا ہی تھا، باتیں تو وہ کرتی تھی۔ خیام آپی کے ساتھ سونے کی ضد کی جا رہی ہے۔ وہ جہانگیر سے باتیں کرنے کی فارغ ہوئی کہ کمرے کے دروازے کے باہر نوک ہوئی، دیکھا تو اماد گود میں دعا کو لیے ہوا تھا۔ سوری، میں بہت منع کیا لیکن بضد تھی کہ لانا پڑا۔ دعا کو خیام کی گود میں دیتے ہوئے سر کھجاتا ہوا بولا تو خیام نے دعا کے رخسار پر بوسہ لیا، کوئی بات نہیں، جب اس کے ماموں نہیں آ جاتے دعا ان کی جگہ میرے ساتھ رہے گی۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی اور اماد کے جانے کے بعد دروازہ اچھے سے لاک کرتے ہوئے اس کو اٹھائے بیڈ پر آ کے جو ہلکے سبز رنگ کے ٹراؤزر میں شرٹ میں ملبوس تھی، آ جاؤ اپی کی جان۔ وہ خود چینج کر کے آتی اس کے ساتھ لیٹتی ہوئی بولی تو دعا اس کے گرد باہیں پھیلائے چہکتی ہوئی آنکھیں بند کر کے سونے لگی۔ آپی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی جب دعا کو خیام کو دعا کی پکار سنائی دی، جی۔ وہ محبت سے اس کا ماتھا چھوتی ہوئی بولی، آپ جہانگیر ماموں کی دلہن ہے نا؟ اس کے رخسار پر اپنی ہتھیلی جما کے وہ معصومیت سے پوچھنے لگی۔ تو خیام کو اگلے سوال کا سوچتے ہوئے پہلے ہی سرخ پڑ گئی۔ ہاں جی، وہ آہستہ سے سر ہلاتی ہوئی بولی، آپ کا بیبی نہیں آیا ابھی؟ جس کو وہ سوچ رہی تھی وہ وہی سوال وہ معصومیت سے منہ بنا کے بولی، صبح تمہاری ماما کو کہتی ہوں کہ بتائیں تمہیں کہ کس کا بیبی آنے والا ہے۔ وہ دل میں سوچتی ہوئی خود ہی ہنسی اور دعا کے چہرے کو دیکھنے لگی جس کی سنہری آنکھیں اس پر ٹکی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو آ جائے گا۔ وہ اسے اور کیا کہتی تو وہ مسکرا کر جواب دیتی، اس کو سونے کا کہنے لگی، کتنے؟ اب کی بار وہ الجھن بھرے تاثرات سے پوچھنے لگی کہ خیام نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی، سو جاؤ دعا میری جان، سو جاؤ۔ اس کو ہنستے ہوئے اب تھپکتے ہوئے سلانے لگی، یہ ہمارا نیا گھر ہے، اب سے خیام اور میں بھی یہیں رہیں گے ان سب کے ساتھ جو جب تک یہ شہر میں موجود ہیں۔ رمشا کو جب وہ گھر کے لان میں لیے داخل ہوا تو مسکراتے ہوئے بتانے لگا تو وہ ستائشی نظروں سے داد دینے لگی، ماشاءاللہ سر، ویری نائس، باقی بھی گھر آ گئے ہیں؟ اس کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھنے لگی، آپ کے سر کچھ بگڑے سے موڈ میں لگ رہے ہیں۔ فرسٹ فلور پر لاؤنج سے دائیں طرف بنے کمرے میں اس کو لے جاتا ہوا سنجیدگی سے بتانے لگا تو رمشا نے آنکھیں گھمائی، جان بوجھ کر کرتے ہیں، سب جانتی ہوں میں۔ وہ منہ بنا کر بولتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے پیچھے ہی جہانگیر بھی اندر داخل ہوا۔ کمرے میں زرگل، اظہر صاحب اور کیف سب موجود تھے۔ سب سے ملتی ہوئی وہ بھی زرگل کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھنے پر زرگل گود میں اٹھا ہوا ابان شرمانے لگا۔ آبان جہانگیر اظہر صاحب کو ملتا ہوا آبان کے پاس بلانے لگا تو رمشا کی موجودگی میں شریف بچہ بنتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آیا جس کی سمجھ کے جہانگیر بھی ہنس دیا، یہ شاید رمشا کو دیکھ کر اپنے بابا پر چلا جاتا، شرمیلا سا۔ کیف نے فوراً دیکھتے ہوئے زرگل کو چھیڑا، اپنے فرض سمجھا، ذرا شرم نہیں ہے تمہیں بہن کو ایسا کہتے ہوئے؟ اس کی بات پہ وہ گھورتے ہوئے بولی، اماد رستے میں ہی اماں بیگم آ رہی ہیں، تیار رہو زرگل۔ جہانگیر نے زرگل کو اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وہ بات کو ہوا میں اڑا گئی، خیام کو کب لا رہے ہو گھر؟ اظہر صاحب نے بھی باتوں میں حصہ لیا، جی بس یہ کام سے فری ہوتے ہی میں اسے لینے جاؤں گا، وہ سنجیدگی سے بتانے لگا۔ آج صبح جب وہ سو رہی تھی تو دعا کو اسکول جانے کے لیے اماد آیا تھا۔ دعا کو وہ خود تیار کر کے جب وہ واپس روم میں آئی تو اس کا کسی چیز میں دل نہیں لگا تھا۔ ناشتے کے بعد اماد اماں بیگم کو اپنے ساتھ لیے شہر روانہ ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر ایسے ہی گزری تو ملازم نے آ کے ان کو اطلاع دی کہ خیام بھائی آئے ہیں تو وہ جیسے کھل اٹھی تھی۔ مہمان خانے میں آئی تو وہ سب اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی سب سے پہلے تو دی جان کے پاس گئی اور ان سے پیار لیتی ہوئی اپنے بھابھی سے ملی۔ آخر کو اپنے لالا کے پاس آتے ہوئے وہیں پہ جیسے
چپک گئی، تم تو جیسے بھول ہی گئی ہو ہمیں، زوفا نے آنکھیں دکھاتے ہوئے شکوہ کیا تو وہ کھلکھلا اٹھی۔ اب سب کو بس ایک ہی شخص یاد ہے، گل اس کے اور زوفا کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ تبھی شرارت سے سرگوشی میں بولی، جس پر خیام تو منہ بنا گئی۔ البتہ زوفا ہنس دی۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ماشاءاللہ بہت مبارک ہو۔ زوفا مسکراتی ہوئی خوش دلی سے بولی، ہاں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھکن رہتی ہے تھوڑی سی۔ وہ مسکرا کر بتانے لگی، گل دی صاحبہ آپ نے ہماری گڑیا کو یہ نہیں بتایا کہ گھر میں ایک بیبی آ رہا ہے؟ خیام فوراً سے یاد کرتی ہوئی گل سے پوچھنے لگی، جس پر وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ مجھ سے رات میں پوچھ رہی تھی کہ جہانگیر ماموں کا بیبی نہیں آیا ابھی تک؟ خیام ہنستے ہوئے بتانے لگی تو تینوں ہنس دی۔ میں نے خود نہیں بتایا تھا۔ پھر اس کے سوال نہیں ختم ہونے تھے جن میں چڑ جانا تھا۔ گل آنکھیں گھماتی ہوئی بتانے لگی، تو ابھی بتا دیں کہ میں بچ جاؤں سوالوں سے؟ خیام نے اپنی طرف سے مشورہ دیتے ہوئے بولی، تم ایسا کرو کہ اس کے سوالوں کے جواب میں ایسے ہی بیبی لا دو۔ اس کی بار زوفا نے شرارت سے مشورہ، جس پر وہ سٹ پٹا اٹھی، حد ہے آپ دونوں تو مجھ پر ہی تیر چلانے لگی۔ خیام ان کو آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی اور اٹھ کر دی جان کے پاس بیٹھ گئی۔